بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خدا کے اور آپ کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے تاریکی کے حاکم اور انسان کے 10ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تو میرے عزیزوں، آج تاریکی کے حاکم انسان کے 10ویں ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے جبکہ شرارت کی روحانی فوجوں اور تمام تاریکی کے حاکموں کے ساتھ افسیوں 6 باب کے مطابق تو ہماری کشتی، لڑائی، جنگ، مقابلہ جاری ہے، لیکن ان شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی لوگوں کے بارے میں بھی ہم 9ویں ایپیسوڈ تک جان چکے ہیں کہ جادوگر، افسونگر، ہر طرح کے فالگیر، ہر طرح کے منتری، ہر طرح کے شگون نکالنے والے، یہ سب کے سب جسمانی لوگ بھی انہی کا حصہ ہیں۔ اور آج اس سے زیادہ مزید ہم سیکھیں گے ایسے لوگ جن کے حلیے تو ٹھیک ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایسے لگتے ہیں کہ یہ انسان صحیح ہیں، اور وہ بھی ان کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے شرارت کی روحانی فوجوں اور تاریکی کے حاکموں کے سہولت کار جو ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی ان کے سہولت کار ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کی پہچان کو جانیں گے اور سیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کلام خدا کتاب مقدس کی روشنی میں یہ سب آج ہم جان پائیں گے، سیکھ سکیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آئیے یہ سب جاننے سیکھنے کے لیے ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاظ کر رب زمین و آسمان کے خدا، یہوہ پاک خدا، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، آ تو ہماری رہنمائی کر، ہماری مدد کر خدمت گزاری کے سارے کام میں، کلام خدا کی ساری منادی میں۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، منت الجا فریاد درخواست بنتی کرتے ہیں، جیسے نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا اسی طرح ہمارے بھی ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو کھول دیجیے، اور سب سننے والوں کے بھی ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے، تاکہ وہ جب کلام خدا کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں تو اے میرے خدا مضبوط ہوں، اور میرے خدا وہ مقدس ہوں، کامل ہوں، اور خدا وہ سب کچھ یہ جان کر، سیکھ کر دوسروں سے شیئر کرنے کی انہیں توفیق عطا کر، تاکہ وہ دوسروں تک تیرے کلام کو پھیلانے کا باعث ہوں، اور میرے خدا وہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر گھرانے کے لیے، ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ خدا پاک رو ہر طرح سے ان بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں کی مدد فرمانا جو خدا خدمت کے سارے کاموں میں اے میرے خدا ساتھ دیں، اور خدا تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے بغور خدا پورے خدا کلام کو سنیں تاکہ وہ سمجھ پائیں۔ اے میرے خدا برکت دے، باپ سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دیں کہ قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، تاریکی کے حاکم اور انسان کے 10ویں ایپیسوڈ میں آج ہم نے شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ جو جسمانی شریر لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے، کہ جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ کلام خدا کی روشنی میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم نے کس طرح کا بہیو کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے ان سے بچنا ہے، اور ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے استثنا اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والی کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے
کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھتے ہو یا نہیں؟ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا، اس کے حکموں پر چلنا، اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے، یا تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے، تجھ کو چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا، اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ، اور تو اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے تو اپنی قوم کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کا اس نے فدیہ دیا ہوا ہے، جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، قربانی تو کلام خدا میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا تاکہ جو کچھ پہ ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب بات تو ایمان لانے والوں کی ہے، بات ایمان داروں کی ہے کہ ایمان داروں کو بھی بہکانے والے بہکاتے ہیں، اور یہ شریر لوگ ہیں، یہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے سہولت کار ہیں، اور یہ پہچانے کیسے جائیں گے؟ یہ پہچانے اسی سے جاتے ہیں، اسی سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کلام خدا کی روشنی میں، تو خدا نے پہلے سے بتایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نبی یا خواب دیکھنے والا، جو نبی یا خواب دیکھنے والا کسی نشان یا عجیب کام کی خبر دے، کسی عجیب بات کی خبر دے اور پھر وہ وقوع میں آ جائے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ہو بھی جائے، اور یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جب وہ نشان وقوع میں آئے اس کے بعد وہ شخص، وہ انسان، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، چاہے جس قدر بھی عزیز ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، یہاں تک لکھا ہے جسے آپ اپنی جان کے برابر محبت کرتے ہیں، جسے اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی شخص ایسا نکلے جو خاص کر کے خداوند تیرے خدا سے تجھے بغاوت کروانے کے لیے اکسائے اور کسی غیر معبود، کسی غیر دیوتا، کسی جادوگر، کسی افسون گھر کی تجھے خبر دے، اور جو بات اس نے کی، جو خواب اس نے بیان کیا اور جو نشان اس نے بتایا، جو بھی عجیب بات اس نے بتائی اور وہ وقوع میں آ گئی، اسی کو لے کر تجھے بہکائے کہ دیکھو جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں نے سنایا، وہ دیکھو پورا ہو گیا،
اور یہ اس لیے ہوا کہ میں اس دیوی اس دیوتے کی یا اس جگہ پہ جا کے یہ پوجا پاٹ کرتا ہوں یا غیر معبودوں کے آگے جھکتا ہوں، وہ مجھے خبر دیتے ہیں، ان کی خبر سچی ہے اور وہ سچے ہیں، وہ اس طرح اکسا کر بہکا کر اور تمہیں اپنے پیچھے لگا کر وہاں لے جائیں۔ ایسے لوگ خدا نے کہا ہوں گے، ان کی باتیں وقوع میں آ سکتی ہیں، وہ خواب ان کے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ تمہیں خداوند تیرے خدا سے بہکائے اور کسی غیر معبود، کسی اور دیوی دیوتے کی اور کسی اور جگہ پوجا پاٹ کی خبر دے، تو کلام خدا کے مطابق لکھا ہے تو اس کا لحاظ نہ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے، چونکہ ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھ رہے ہیں اور پرانے عہد نامہ کے اندر تو یہ سب چیزیں اسی طرح تھیں، کیونکہ لکھا ہے دانت کے بدلے دانت اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں اپنے سب دشمنوں کو معاف کرنے کی ہمیں تلقین کر دی کہ آپ نے شریر کا مقابلہ نہیں کرنا، شریروں کو جاننا ضروری ہے، شریروں کو جاننا ضروری ہے کہ ہم انہیں جانیں، ان سے خبردار رہیں، ان کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں، اور خاص کر وہی لوگ جو ہمیں غیر معبودوں کی خبر دیں اور غیر معبودوں کی طرف لے جانے کے لیے اکسائیں، یا کبھی ہم بیمار پڑ جائیں، کسی مصیبت میں گر جائیں، کسی دکھ میں گر جائیں، تو ہمیں صلاح دینے کے لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کا تعلق ہوتا ہے، جہاں جہاں ان کا واسطہ ہوتا ہے، جو کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کی خبر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو شخص خود کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کروا رہا ہے، کوئی طویل دھاگے کروا رہا ہے، کوئی الٹے کام ابلیس کی قوتوں سے کروا رہا ہے، جب وہ آپ کو بیماری یا کمزوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں دیکھے گا، جو آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، تو آپ کو صلاح دے گا کہ آپ فلاں بابا جی کے پاس چلے جائیں، یا فلاں جادوگر ہے، یہ کام 1 منٹوں میں ختم ہو جائے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی سر درد ختم ہو جائے گی، آپ کو آپریشن ہی نہیں کروانا پڑے گا، یا آپ کے جو رشتے میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ غیر معبودوں کی خبر دے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب جو لوگ میڈیکل میں ہیں وہ آپ کو میڈیکل کا مشورہ دیں گے، اور آج کا انسان چاہے وہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا، کس سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، آزما کر دیکھ لیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، میڈیکل کے بارے میں بڑے نسخے بتائیں گے، حکیموں کے نسخے بتا دیں گے، اور ایسی ایسی خبریں آپ کو دے دیں گے، کیونکہ کلام خدا میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو صلاح دیتے ہیں۔ اگر وہ خود آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو جیسے کہتے ہیں مشورہ فری ہے، وہ آپ کو مشورہ فری ضرور دیں گے کہ آپ یہاں ایک بار، وہ کہیں گے ایک بار آپ جا کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں کہ یہ آپ کی تکلیف حل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، دور ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے اب کلام خدا میں انجیل مقدس نیا نامے کے مطابق ہمیں ان سے اب کیا سلوک کرنا ہے؟ پہلے تو خدا نے یہ واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ انہیں مکمل طور سے تم نے قتل ہی کر دینا۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر اسرائیل کے اندر ایسی بدی نہیں کوئی کرے گا، ایسی شرارت نہیں کوئی کرے گا، کیونکہ خوف چھا جائے گا، ایسا کرنے والوں کو تو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب خدا نے یسوع مسیح نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک تو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا بھی انہیں ایسے چنگل سے، ایسے غیر معبودوں سے چھڑائے، اور دوسرا اگر وہ نہیں چھوٹتے، نہیں بچتے، تو کم سے کم آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگ جانا، آپ نے ان کے کہنے کے مطابق آزمانے کے لیے اس بابا جی کے پاس، اس جادوگر کے پاس، اس دیوی کے پاس، اس دیوتے کے پاس چلے نہیں جانا، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ان کا دوست ہے، اگر کوئی ان کے پاس آنے جانے والا ہے، تو ان سے کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ ان سے کنارہ کریں، ایسے لوگوں سے کنارہ کریں۔ اور صرف یہی شکل نہیں، اور بھی بہت ساری اشکال ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم گنتی اس کے 22ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں اور 24ویں باب کے آخر تک اگر ہم پڑھیں، تو یہاں پر ہمیں ایک خدا کا نبی ملتا ہے۔ جیسے یہاں ہم نے پڑھا، اگر
13वें बाब की पहली आयत में है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे। वहां गिनती 22वें बाब की पहली आयत से 24वें आयत तक अगर आप कलाम खुदा का मुताला करें तो वहां आपको एक नबी मिलेगा, और ये नबी ऐसा नबी मिलेगा, और ये नबी खुदा ही का नबी है, और ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये खुदा का नबी नहीं, ये खुदा का नबी है, और इसका नाम बिलाम है। ये बिलाम नबी है, और इसका पूरा वाकया 22वें 23वें और 24वें 3 अबवाब के अंदर आपको मिलेगा, और किस तरह से ये खुली आंखों से रोया देखता था, खुदा इससे बोलता था, खुदा इससे कलाम करता था। यानी ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि लोग खुदा की रूहानी बरकतों बख्शिशों का मजा चख कर भी फिर भी बिलाम की तरह हिर्स करते हैं और लालच में आ जाते हैं। वो धन दौलत रुपए पैसे के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भी किनारा करने की जरूरत है, और ये ऐसे लोग हैं जो कुछ खुद नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी ऐसी इस्लाह दे जाते हैं, ऐसे ऐसे मशवरे दे जाते हैं जिससे खुदा के लोगों को, ईमानदारों को ये बेईमानी की तरफ उकसा लेते हैं। इसने ऐसा किया कि जब बिल्क बादशाह ने इसको बुलाया कि आप आएं और इसराइल पे लानत करें, तो ये लानत तो ना कर सका, क्योंकि खुदा का रूह आकर बिलाम नबी के अंदर उनको बरकत पे बरकत बरकत पे बरकत ही देता गया। और 3 बार इसने कोशिश की और तीनों बार इसके मुंह से बरकत ही निकली। अब ये जाते जाते कर क्या गया, जाते जाते ये उस बादशाह को खुश करने के लिए जिसने से बुलाया था, ये कह गया कि इसराइल के अंदर बदी नहीं, बदकारी नहीं, अब तू ऐसा कर कि इनके अंदर बदकारी पैदा कर। और फिर उसने जब ऐसा किया तो खुदा उनसे जुदा हुआ। तो मेरे अजीजों, ऐसे लोग भी हैं, बाकायदा अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे जानना चाहते हैं, इसकी तस्दीक करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप देख सकते हैं। आप देखें मुकाशफा उसके दूसरे बाब में, अगर आप इसे पढ़ें, दूसरे बाब की 14वीं आयत से पढ़ता हूं। कलाम खुदा में इसकी नयानामे में जाकर तस्दीक हुई कि इसने क्या किया क्या था। मुकाशफा दूसरे बाब की 14वीं आयत, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाल लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बिल्क को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाल लोग इसी तरह नकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मेरे अजीजों, ये तस्दीक है कि इस शख्स ने ये किया कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक तो हरामकारी को पैदा करवाने की सलाह बिल्क बादशाह को दे दी, और दूसरा ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाए। अब वो बुतों की कुर्बानियां कैसे खाएंगे, बुत तो उनके दरमियान थे नहीं, लेकिन इस बिल्क बादशाह के सरजमीन के अंदर तो बुत भी थे, देवी देवतों के बुत थे, और अब ये लोगों को, इसराइलियों के अंदर इन्होंने ये सब चीजें कैसे डाली। इनकी जवान बेटियां उनके पास गई और यही सलाह बलाम नबी ने उन्हें दे दी थी। ये हिर्स करके और रुपए पैसे दौलत के लालच में आकर इसने ये सब कुछ किया। आज भी कुछ लोग जिन्हें खुदा बरकत दे देता है, उसके बाद वो दौलत की पूजा करने के लिए, दौलत से दोस्ती रखने के लिए वो बलाम नबी की राह की तरफ चल जाते हैं, और फिर हर तरह से जैसे भी बस माया आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। ये सिर्फ इन शरीर लोगों की शरारत के रूहानी फौजों के जो सहूलतकार हैं, ये सहूलतकारों के बारे में बता रहा हूं ताकि आप उन्हें जान सकें। और जब जब आप उनकी सलाह मशवरों को सुने और उनको जाने, तो उनसे किनारा करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम मजीद तहकीक करना चाहें कलाम खुदा में से कि और भी ऐसे लोग हैं
جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اور ہم انہیں کیسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیے یہودا کا خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، تعلیم دیتے پھرتے ہیں، یہ چپکے سے ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیں خدا پر ایمان دینداروں کو بے دین کرنے کے لیے اور خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالنے کے لیے یہ واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں، آپ انہیں پہچان سکتے ہیں، اور یہ اس طرح کے ہیں، کوئی بیٹا خدا کا، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مان رہا، بائبل مقدس اٹھائی ہوئی ہے، تعلیم بھی دے رہے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، باپ بیٹا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو بیٹا ماننے کو تیار نہیں۔ اور کچھ لوگ یسوع مسیح کو خدا ماننے کو تیار نہیں، کچھ باپ کا انکار کیے جا رہے ہیں، کچھ بیٹے کا انکار کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ انکاری ہیں اور یہ انکار کرنے والے ہیں۔ ایک تو ان کی پہچان یہ ہے، اور دوسری آگے چل کے آپ دیکھیں 11ویں آیت کو جب آپ پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ وہ لوگ ہلاک ہو چکے، یہ ہلاک ہونے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کون کون سی تمثیلیں اور کن کن کا ذکر کیا گیا؟ ایک تو لکھا ہے یہ قائن کی راہ پر چلے، یہ انسان کو مارنے تک سے گریز نہیں کرتے، جیسے قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے مزدوری کی حرص کے لیے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی۔ یہ حرص کرتے ہیں کس چیز کی؟ لالچ میں آتے ہیں، دھن دولت کے لیے یہ حرص کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن مال دولت کو نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں کہ جانتے نہیں، یہ بلعام نبی کی طرح جانتے سب کچھ ہیں، خدا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر جب حرص پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور کورا کی طرح لکھا ہے مخالفت کر کے۔ کورا نے مخالفت کی، اور کس کی؟ خدا کے بندہ موسیٰ کی۔ اسی طرح آج بھی بہت سارے کورا کی راہ پہ، بلعام کی راہ پہ، قائن کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو چراہے کا روپ لے کر نکلے ہوئے ہیں، جیسے کلام خدا میں لکھا ہے بھیڑوں کے روپ کے اندر بھیڑیے ہوں گے، روپ ان کا بھیڑوں کا سا ہوگا، اور یہاں تو بھیڑوں سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے چرواہوں کا روپ دھارا ہوا ہے، خادم کا روپ دھارا ہوا ہے، پادری صاحب کا روپ دھارا ہوا ہے، پاسٹر صاحب کا روپ دھارا ہوا ہے، بیگ پکڑا ہوا، اس کے اندر بائبل رکھی ہوئی ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کر انکار رہے ہیں، اور طرح طرح کی تعلیم دے کر ایمان سے اکھاڑ رہے ہیں، اور یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ آگے لکھا ہے یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دری ہے۔ لو یہ
تاریکی کے اور حصے دار آ گئے ہیں جن کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے کیوں تاریکی دھری ہے؟ حالانکہ یہ تو چرواہوں کے روپ میں بائبلیں بھی لے کے پھرتے ہیں اور یہ کلام خدا کو بھی سناتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سچائی کو نہیں مانتے، یہ سچائی سے پھر جاتے ہیں۔ کچھ تو روح القدس کی انکاری ہیں، کچھ بیٹے کی انکاری ہیں، کچھ باپ کی انکاری ہیں، اور اس طرح سے تعلیم کو بگاڑتے ہیں۔ ایک صاحب تو مجھے ایسا بھی ملا کہ گھر میں دعا کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک صاحب تھا، اس نے کہا جی بدرو شدرو کچھ نہیں ہوتی، یہ تو انسان کا جو ہے نا پرابلم ہے، ذہنی پرابلم ہوتی ہے، یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بھائی جو ہیں یہ جو روح القدس سے رکھتے ہیں، یہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، انہوں نے بدرویں وغیرہ بنا دی۔ میں نے کہا بھائی جس بائبل کو آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کے اندر لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ پہلا ہی لفظ ہے کہ بدروہوں کو نکالیں گے۔ اگر بدروہیں ہیں ہی نہیں، میں نے کہا بھائی اب یہ آپ خود ہی سوچو کہ پھر وہ کس کو نکالیں گے؟ اور یسوع مسیح نے خود بدروہوں کو نکالا، یہاں تک کہ بدروہوں نے اقرار کیا، یسوع مسیح کا اقرار کیا، انکار نہیں کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، ہم تجھے جانتی ہیں، تو قدوس ہے، اور وہ اس کا حکم مانتی تھی، اس کے تابع تھی، اور شاگردوں کے بھی تابع رہی۔ تو میرے عزیزوں، لیکن آج بہت سارے ایسے چرواہے ہیں جو یہ اقرار نہیں کرتے کہ روح القدس ہے، روح القدس کی قوت سے یسوع مسیح کے نام سے بدروہیں نکالی جاتی ہیں، بلکہ وہ جب یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ واضح طور پہ لکھا ہے یہ آوارہ گرد ستارے ہیں اور یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہے، پھل تو ان کے اندر ہے نہیں، اور یہ ان موجوں کی طرح ہیں جو سمندر کے اندر اچھلتی ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتی، کنارے تک آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں تو نظر تو یہ بڑے بڑے آتے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر یہ بات کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، بدرو تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سچائی کو خود بھی نہیں مانتے۔ اور آگے لکھا 13ویں آیت میں لکھا ہے یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد، تھوڑی سی نہیں، بے حد تاریکی دھری ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب وہ یہ لوگ ہیں ہی تاریکی کے اندر، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کلام خدا کو پڑھ کر بھی اس پہ ایمان نہیں رکھتے، قبول نہیں کرتے، اور اپنے سارے دل سے، ساری جان سے ڈھونڈتے نہیں۔ کیا مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ جب خداوند نے یہ بات کہہ دی کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، تو مانگ کر تو دیکھیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھ کر تو دیکھیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے وہ شرارت کی روحانی فوجوں کے سہولت کار جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں۔ واضح طور پہ کلام خدا میں سے ہم نے حوالے کے ساتھ اسے سیکھا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں خدا کے کلام کے خلاف کوئی بات بتائے تو پھر جان لیں کہ ایک تو یہ وہی چرواہا ہے، یہ بے پھل درخت ہے اور جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، اور دونوں طرف سے یہ مردہ ہے، اور اس کے اوپر تاریکی ہے، اور یہ بے حد تاریکی کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں بھی تاریکی کی طرف لے کے جائے گا، نور سے ہمیں دور کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں واضح واضح لکھا ہے کہ اے عزیزو، ہر روح کا یقین نہ کرو۔ روح کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی روح آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا یقین نہ کریں، یہ انسان کے لیے ذکر کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے بتایا گیا ہے، آدموں کے لیے بتایا گیا ہے، چرواہوں کے لیے بتایا گیا ہے، رہنماؤں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہر رہنما، ہر خادم کا آپ یقین نہ کریں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، بہت سارے پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرف سے مردے اکھڑے ہوئے ہیں، سمندر کی جھاگ کی مانند ہیں، آوارہ گرد ستارے ہیں، اور خود بھی تاریکی کے اندر ہیں، اور آپ کو بھی تاریکی کے اندر لے جائیں گے۔ آپ کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی قیمت یسوع مسیح نے اپنے پاک لہو سے دی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر
مجھے آپ کو خریدا ہوا ہے، اور یہ زندگی اتنی بڑی قیمت سے خریدی ہوئی ہے۔ آپ قیمتی ہیں، آپ کی زندگی قیمتی زندگی ہے، اور یہ کسی ایسے رہنما، کسی ایسے چرواہے، ایسے انسان کے پیچھے نہ لگا دیں جو اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اور کلام خدا کی خوشخبری کے اندر آمیزش کرتا ہے اور صحیح تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ یہ بھی تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ آخر دنوں میں لوگ صحیح تعلیم کی برداشت بھی نہیں کریں گے۔ جب آپ صحیح تعلیم کی اگر آپ برداشت نہیں کر رہے تو پھر دھیان رکھیں کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں۔ گمراہی سے نکلنے کی ضرورت ہے، صحیح تعلیم کی خود تلاش کریں، ڈھونڈیں، بلکہ خود چاہیں کہ ایسی تعلیم ملے جو صحیح تعلیم ہو اور کلام خدا کے مطابق ہو، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پورا ہو، اور وہ کلام پورا ہو جو لکھا ہے تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، آخر دنوں میں ایسا ہوگا۔ وہ نہیں کہ آخر دنوں میں برے دن آئیں گے اور ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے، خودسر ہوں گے، وہ والے نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان سہولت کاروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے پہلے انہیں پہچانیں، پھر ان سے کنارہ کریں، اور خداوند کے اندر مضبوط رہ کر خداوند میں جڑ پکڑیں، مضبوط ہوں، پھلدار ہوں، اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں۔ اگلے 11ویں ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے ایک جنگ اپنے جسم، اپنی خودی کے ساتھ، ایک ایسی جنگ جو ہم نے شرارت کی روحانی فوجوں سے تو کرنی ہے، ان سے تو ہمارا مقابلہ ہے، لیکن ہمارے اندر بھی شرارت کے بہت سارے اعضاء ہیں۔ ان شرارتی اعضاؤں پہ غالب آنے کے لیے ہمیں ایک جنگ اپنے ساتھ بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان پہ غالب آ گئے تو پھر ان پہ بھی غالب آ سکیں گے۔ ان اعضاؤں کے بارے میں بھی جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہیں، ہم اپنے بدن کے اندر ایسے اعضاء رکھتے ہیں جو شرارتی ہیں، ان شرارتی اعضاؤں کے بارے میں 11ویں ایپیسوڈ میں سیکھیں گے۔ خدا آپ کو اور سب سننے والوں کو برکت بخشے، آمین۔